رمضان 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 يا حبيب رمضان يا حبيب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے خدا، ذوالجلال ہے تو، بکمال ہے تو، بے حساب ہے تو، بے نظیر ہے تو، خلاق لاسانی ہے تو، پڑتی ہے جس شے پہ نظر اس میں نظر آتا ہے تو، تیرا نشاں اے بے نشاں دیکھا جہاں پایا وہاں، قاصر ہے یہ میری زباں کہ کیا حمد ہو تیری بیاں، کہ خالق کوئی تجھ سا نہیں، عاجز کوئی مجھ سا نہیں، قطرہ ہوں میں مولا دریا ہے تو، پستی ہوں میں بالا ہے تو، ادنا ہوں میں اعلیٰ ہے تو، مسجد میں تو، منبر پہ تو، ہر دل میں تو، ہر جا میں تو، کہ نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں، اور قدم قدم پہ تو سجدے بھی کیے جاتا ہوں. کہ کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے سر عرش اولا رہتا ہے. ہم فقیروں کا عقیدہ ہے کہ معبود عظیم اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے. اسی خدائے لم یزل کے نام سے آغاز کرنا چاہتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، وہی سب کچھ دیکھنے والا ہے، وہی سب کچھ محسوس کرنے والا ہے، وہی خطاؤں کو درگزر کرنے والا ہے. لاکھوں درود و سلام سید الثقلین امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پیکس پناہ میں کہ اعلیٰ حضرت مجددین و ملت فاضل بریلوی الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب انداز میں کہہ دیا کہ سرداب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. ناظرین، رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان اویس متین سلام عرض کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماہ رمضان المبارک کے فیض اور برکات جاری و ساری ہے. رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں رحمت کے بعد مغفرت کا اشرا بھی اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. الحمدللہ اللہ رب العزت کے خصوصی فضل اور احسان سے موسم میں بھی اب تبدیلی آ چکی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ موسم میں اللہ رب العزت نے کیسی کروٹ دی ہے کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے بندے جب اس شدید گرمی کے عالم میں روزہ رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کو اپنے بندوں پر رحم آتا ہے اور وہ موسم کو تبدیل کر دیا کرتا ہے، کیونکہ اس کے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، اسی کی قدرت میں سب کچھ ہے. وہ چاہے جو نقطہ نواز ہے ایک نقطے کے بدلے کسی انسان کو عطا کر سکتا ہے. ناظرین، رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال کیجئے اور جتنا ہو سکے ماہ رمضان المبارک کے فیض و برکات کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے. یہ وہی ماہ مقدسہ ہے کہ جو ریفریشنگ کورس ہے جس میں ہمیں اپنے احتساب کرنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں یہ اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، ہم نے یہ آبزرو کرنا ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کتنی نیک نیتی کے ساتھ عبادت کی سعادت حاصل کی ہے، کتنا تقوی پیدا کیا ہے، کتنی پرہیزگاری پیدا کی ہے. تو ریفریشنگ کورس میں ہمیں صرف یہ آبزرو کرواتا ہے اللہ رب العزت کہ ماہ رمضان المبارک جب آتا ہے تو یہ تمام چیزیں تم پر غالب آ جاتی ہیں، اور جب تم اپنی کیفیات میں اللہ رب العزت کے جلووں کو دیکھتے ہو تو اللہ پاک تم پر رحم کی برسات کرتا ہے، اور اس کے بعد جو کرنیں پھوٹتی ہیں، جو تجلیات کے میلے، جو تجلیات کے سہرے سجتے ہیں، اس کے بعد آپ کی دل کی دنیا بدل جایا کرتی ہے، دل کی دنیا کی کایا پلٹ جایا کرتی ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بے حد محبت کرنے والا ہے. جب اس کے بندے بھوک اور پیاس کے عالم میں محض اللہ رب العزت کی محبت میں کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، اچھی اچھی نعمتیں گھر میں ہونے کے باوجود سب محض خدائے بزرگ و برتر کی رضا حاصل کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فرشتوں سے پوچھتا ہے اللہ رب العزت کہ یہ لوگ کیوں نہیں کھاتے، تو فرشتے جواب دیتے ہیں یا اللہ تیری رضا کی خاطر نہیں کھاتے. تو اللہ رب العزت فرما دیتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں. ناظرین و سامعین کرام، دیکھ لیجئے کہ جب آپ رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں جب اس میسج کو لے کے جائیں گے کہ جب آپ محض اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر کھانا پینا چھوڑ دیں گے، بھوک افلاس میں
اپنی زندگی گزاریں گے، تقوی پرہیزگاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر کیا انعام و اکرام کی برسات ہوگی۔ ہر دن کی طرح اس دن بھی ہمارے اسٹوڈیو میں قابل احترام، لائق صد احترام، مقتدر شخصیت یہاں موجود ہیں جو اپنے بصیرت افروز خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں گے، اور سنخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلدستہ یہاں موجود ہے۔ میں حضرت علامہ راشد الازہری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور انہی کے ساتھ ساتھ موجود ہیں جناب برہان علی کھوکر صاحب بھی موجود ہیں، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور بہت ہی پیارے سنخان جناب فراز علی قادری صاحب بھی موجود ہیں، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، سنخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلدستہ یہاں موجود ہے۔ میں سب سے پہلے علامہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو کنٹینیوٹی تھی، جو آپ کا خطاب جو جہاں سے رکا تھا وہیں سے آپ کنٹینیو فرمائیے۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے مقصد روزہ اور تقوی۔ تقوی جو ہے یہی روزے کا مقصد ہے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ضروری ہے، بالکل اسی طریقے سے میں آپ کو ایک مثال دے کر یہ چیز سمجھاتا ہوں کہ جب ہمیں بھوک لگتی ہے یا پیاس لگتی ہے تو ہمارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ جب ہمارے جسم کو عمدہ خوراک مل گئی، کھانا مل گیا یا عمدہ مشروب مل گیا، تو بے چین جسم جو ہوتا ہے اسے قرار حاصل ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے، کیونکہ جسم ہمارا مٹی سے بنا ہے، اور جو اس مٹی کے جسم کو خوراک ملی وہ بھی مٹی سے ہی پیدا کی گئی، تو جو مٹی سے پیدا کی گئی خوراک مٹی والے جسم میں گئی تو اس جسم کو سکون مل گیا، قرار مل گیا۔ بالکل اسی طریقے سے ہماری روح جو ہے یہ بھی بے چین ہوتی ہے، لیکن ہماری روح کو اس مٹی سے بنی ہوئی غذا کے ذریعے سکون نہیں دیا جا سکتا، چونکہ روح مٹی سے نہیں بنی، بلکہ روح کے بارے میں ہے قل امر ربی، کہ یہ تو میرے رب کا حکم ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا جب حکم ہے تو پھر اس روح کو سکون بھی اسی رب کی عبادت سے حاصل ہوگا، اور اسی رب کی کو یاد کرنے سے ہمیں حاصل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اے لوگو، جو تمہارے دلوں کو سکون حاصل ہوگا وہ اللہ کو یاد کرنے سے ہوگا، اور خبردار دلوں کا اطمینان اور دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ہی ہے۔ ہم نے اگر اپنے جسم کو قوت دینی ہے، طاقت دینی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم طاقتور غذائیں کھائیں تاکہ وہ ہمارے جسم کو طاقتور بنا دے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر ہم نے روح کو طاقت دینی ہے، روح کو قوی کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس روح کو بھی طاقتور غذا دیں۔ اور وہ طاقتور غذا کیسے حاصل ہوگی؟ طاقتور غذا کہاں سے ملے گی؟ طاقتور غذا ہمیں اللہ کی خالص عبادت کرنے سے نصیب ہوگی، کہ وہ عبادت کہ جس کے اندر کوئی دکھاوا نہیں، جس کے اندر کوئی ریاکاری نہیں، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں لیکن نیت درست نہ ہو تو ہمیں اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے جسم کی طرح
اپنی روح کو بھی قوت دینی ہے، طاقت دینی ہے، تو عبادات اللہ کی ایسی کرنی ہے کہ جس کے اندر کوئی ریاکاری نہ ہو۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ ہم اگر عبادات کے اندر دیکھیں تو عبادات ایسی بھی ہیں کہ جن کو ہم کرتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں، اگر ہم نہ بھی چاہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی دکھاوا آ جائے گا اس کے اندر، جیسا کہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر اور تسبیح ہے۔ یہ ایک ایسی عبادات ہیں کہ جب ہم ان کو کریں گے، اگر ہم نہ بھی چاہیں نا کہ کوئی دیکھے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود لوگ دیکھیں گے، ہو سکتا ہے دکھاوا آ جائے اس کے اندر۔ لیکن ناظرین کرام، روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ جب روزہ رکھ لیا، یہ عبادت کر لی، تو بندے کا اور اللہ تعالیٰ کا آپس میں تعلق قائم ہو جاتا ہے، تیسرا کسی کو نہیں پتہ ہوتا اس کا۔ یہی وجہ ہے کہ اس عبادت کے اندر دکھاوا نہیں، اس عبادت کے اندر ریاکاری نہیں۔ اور اگر کوئی بے روزے دار شخص بھی یہ دعویٰ کرے اور یہ کہے کہ میں روزے سے ہوں، تو ہمیں اس کا ماننا پڑے گا، چونکہ روزہ شکل سے ظاہر نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ خالص جو عبادت ہے وہ روزہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے روزے کو فرض قرار دیا امت مصطفیٰ کے اوپر، کہ امت مصطفیٰ جب یہ روزہ رکھے گی تو روزہ رکھ کر اسے تقوی حاصل ہوگا، جیسا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، اور وجہ کیا تھی؟ لعلکم تتقون، اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ناظرین کرام، یہ تقوی اور یہ متقی بننا، یہ پرہیزگار بننا، یہ بہت بلند مرتبہ ہے، یہ بہت اعلیٰ مرتبہ ہے، یہ کمال درجہ ہے، یہ تقوی حاصل کرنا۔ اگر انسان دولت حاصل کر لے، کوئی اعلیٰ عہدہ حاصل کر لے، تو یہ اس کے اندر خوبی نہیں ہے کوئی۔ اگر بہت زیادہ مال و دولت حاصل ہو گئی تو اس کے اندر یہ خوبی نہیں ہے، اس وجہ سے چونکہ یہ فانی چیز ہے، یہ صرف دنیا کے اندر آپ کو فائدہ دے گی۔ لیکن یقین جانیے کہ اگر آپ کے اندر تقوی آ گیا، آپ متقی بن گئے، پرہیزگار بن گئے، تو یہ تقوی آپ کو عزت بھی دے گا، یہ تقوی آپ کو شہرت بھی دے گا، یہ تقوی آپ کو کامیابی اور کامرانی بھی عطا کرے گا۔ یہاں میں بطور مثال چند شخصیات کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ آپ ذرا صحابہ کرام کی سوانح حیات کو دیکھ لیں، صحابہ کرام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ صحابہ کرام کے پاس بظاہر تو کوئی دولت نہیں تھی، کوئی بینک بیلنس نہیں تھا، کوئی جائیدادیں نہیں تھی، ان کے پاس ایک دولت تھی، اور وہ سب سے بڑی دولت تھی، اور وہ تھی تقوی کی دولت۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت امیر معاویہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ تمام وہ شخصیات تھی کہ ان شخصیات کے پاس نہ تو تیل کے ذخائر موجود تھے، نہ تو بڑے بڑے بینک بیلنسز موجود تھے، نہ تو بہت زیادہ دولتیں موجود تھی، اگر تھی تو ان کے پاس تقوی کی دولت تھی، اور اس تقوی کی دولت پر انہوں نے پوری دنیا پر حکومتیں کی تھی، اور یہ وہ دولت تھی کہ بڑے بڑے شہنشاہوں کو بھی سامنے پست کر کے رکھ دیا تھا۔ اور ناظرین کرام، اب میں اور آگے لے آتا ہوں آپ کو، اور ذرا غور کیجئے، پیران پیر الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ وہ شخصیت، وہ تقوی کمال کہ آپ کے بیان کے اندر لاکھوں لوگوں کا مجمع ہوا کرتا تھا اور کلمہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ کیا عزت دی تھی رب کائنات نے۔ خواجہ غریب نواز ہند الولی کو دیکھ لیجئے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو دیکھ لیجئے، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ لیجئے۔ سامعین کرام، یہ تمام کے تمام وہ ہستیاں تھیں کہ جن کے پاس
بینک بیلنس نہیں، دولت نہیں، دوسرے ذخائر نہیں، اگر تھا تو ان کے پاس تقوی تھا کہ اس تقوی کی بنیاد پر دنیا کے اندر انہوں نے اسلام پھیلایا، لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کی محبت کو اجاگر کیا، اور آج دنیا سے گئے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا لیکن آج بھی محبت میں یاد کیا کرتے ہیں ان کو۔ ناظرین کرام، اسی لیے اللہ رب العزت نے ہم سب کو آج اگر غور کریں تو بے شمار دولتیں بھی دی، جائیدادیں بھی دی، ملکیتیں بھی دی، اور ہمارے پاس بینک بیلنس بھی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود مسلمان آج مغلوب ہیں، غالب نہیں؟ سوچنا، اور جب سوچا گیا تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک عظیم دولت سے ہم محروم ہیں، اور وہ ہے تقوی کی دولت۔ لیکن رب کائنات اپنے بندوں کو چاہتا ہے کہ یہ دولت عطا کرے، اسی لیے اللہ رب العزت نے اس رمضان کے مہینے کو عطا کر دیا، اور بندوں کو حکم بھی فرما دیا کہ تم پر روزہ فرض کر دیا ہم نے، کہ جب تم روزہ صحیح طریقے سے رکھو گے، اس کی شرائط کو پورا کرو گے، تو اس کو شرائط کو پورا کرنے کے بعد تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہوگی، اور تقوی کی دولت جب تمہیں نصیب ہو گئی تو تم ہر کسی پر غالب آتے چلے جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے امت مصطفیٰ پر یہ کرم فرمایا، یہ فضل فرمایا کہ ہر سال میں ایک مرتبہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ عطا فرمایا۔ باقی ایام کے اندر نفلی روزے ہیں کہ اگر کہیں روح کمزور ہونے لگے تو نفلی روزہ رکھ لو، اور نفلی روزہ رکھ کر روح کو تقویت دے دو، اور پھر جب ہم یہ روح کو غذا دیں گے تو ناظرین کرام اس چیز کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے کہ جب ہم اس کو غذا دیں تو پھر وہ خالص غذا ہونی چاہیے۔ آپ ذرا اگر غور کریں گے تو اگر ہم ملاوٹ والی غذا خود استعمال کریں گے، خوراک ہم ملاوٹ والی استعمال کریں گے تو وہ ہمارے جسم پر اتنا اثر نہیں کرتی۔ بالکل اسی طریقے سے اگر ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن روزہ ہمارا خالص نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، روزہ ہمارا دکھاوے کے لیے ہے، لوگوں کی تعریفیں لوٹنے کے لیے ہے، تو پھر روزے سے ہمیں بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں روزے کو اس کے حق کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا بہت خوبصورت انداز میں حضرت علامہ مولانا الحافظ قاری راشد الحضری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے بصیرت افروز خطاب سے ہم سب کو مستفید فرما رہے تھے، بیان سے مستفید فرما رہے تھے، اور بات یہ ہے کہ سنخان مصطفیٰ کا بھی گلدستہ ہے، بس ایک ہی شعر پیش کرتا چلوں اور اس کے بعد پھر سنخان مصطفیٰ کو مدعو کروں گا کہ اجالے ذہن میں ہے۔ قتیل شفائی صاحب فرماتے ہیں کہ اجالے ذہن میں ہے، روشنی ضمیر میں ہے، کہ خاک کوئے مدینہ میرے خمیر میں ہے، مدینے پہنچوں گا یاروں ضرور پہنچوں گا، کہ یہ سفر تو میرے ہاتھ کی لکیر میں ہے، کہ یہ سفر تو میرے ہاتھ کی لکیر میں ہے۔ گزارش کرتا ہوں برانے لکھو گر صاحب۔ نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعا ہی کی بدولت
جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا، نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، اور غرور کٹوڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، غرور کٹوڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا۔ ماشاءاللہ برہان بھائی بہت خوبصورت انداز میں ہدیہ عقیدت پیش کی، اور اب میں گزارش کرتا ہوں ہمارے بہت ہی پیارے ثناءخواں ہیں جناب فراز علی قادری صاحب، ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں آج ہمارے ناظرین کو آپ کیا سنا رہے ہیں۔ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تیرے ہوتے تیرے ہوتے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، پھر کبھی تو کاش میں سنگ گر تیرا ہوتا، کاش میں سنگ گر تیرا ہوتا، تیرے قدموں کو چومتا ہوتا، تیرے قدموں تو چلا کرتا میری پلکوں پر، تو چلا کرتا میری پلکوں پر،
کاش میں تیرا راستہ ہوتا، کاش میں تیرا راستہ ہوتا، لڑتا پھرتا میں تیرے اعداء سے، لڑتا پھرتا میں تیرے اعداء سے، تیرے خاطر میں مر گیا ہوتا، تیرے خاطر میں مر گیا ہوتا، تیرے ہوتے ہوتا طاہر تیرے غلاموں میں، ہوتا طاہر تیرے غلاموں میں، ہوتا طاہر تیرے فقیروں میں، ہوتا طاہر تیرے فقیروں میں، تیری دہلیز پر گرا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ بہت خوبصورت انداز میں ثناخانوں نے ثناخانی کی، علامہ صاحب نے اپنا خطاب پیش کیا۔ اپنے میزبان اویس متین کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جہاں رہیے آباد رہیے، مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بس آس پاس کا خیال رکھ لیجیے گا، جہاں جہاں ضرورت مند لوگ موجود ہیں اللہ پاک ان کی ضروریات بھی پوری فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ کہ جس طرح ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب، کاش مل جائیں ہم سب نام محمد کے سبب۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان رمضان رمضان